السلام علیکم جی، میرا نام فواد عزیز آکسفورڈ ویزا کنسلٹنٹ کے چینل سے آپ کے ساتھ دوبارہ ہیں. اور آج ہمارے ساتھ ہیں اورنگزیب صاحب. اور ہم جب یو ایس ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں موسٹلی جو ہمارا سکسیس ریٹ ہے اس کے باوجود ایک ایشو آتا ہے ریفیوزل کا. اور اس میں جب کلائنٹس کو ایک یلو پیج ملتا ہے اس کے اوپر 214B لکھا ہوا ہوتا ہے تو بہت سارے کلائنٹس ہیں جن کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے بعد کا پروسیس کیا ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے. اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ ہیں اورنگزیب صاحب. ان کا ایک بہت وسیع تجربہ ہے اس معاملات میں, تو ان سے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں, یہ جو یلو پیج ہے اور ان کے کیا معاملات ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو سر موسٹ ویلکم, تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا کہ کیا ایشوز ہوتے ہیں اس کے اور کیا انفارمیشن ہے جو ہم کلائنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ فواد بھائی, آپ نے مجھے اس ٹاپک کے لیے چنا اور اپنے پاس جگہ دی آپ نے کہ میں کچھ بتا سکوں آپ کے جو ناظرین ہیں, جو سامعین ہوں گے ہمارے, سبھی کو ہم کہیں گے. تو اس میں 214B نارملی یہ ایک جنرل اسٹینڈرڈ قسم کی ریجیکشن ہے جو لوگوں کو دی جاتی ہے جب یو ایس اے کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو اس میں 4 چیزیں بہت میجر ہیں جو آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. سب سے پہلے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائز کے اوپر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ویزا آفیسر ٹائز کی. جب ہم بات کرتے ہیں ٹائز میں آپ کے پاس مزید 3 کیٹیگریز اس کو میں کروں گا یا مزید 3 حصوں میں اس کو میں بانٹنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہو جائے گا اس میں کہ اس کی فیملی ٹائز کیا ہیں, اس میں جاب بھی ہو سکتی ہے, اس کی پراپرٹیز بھی آ سکتی ہیں اور اس کا بزنس ہو سکتا ہے. اچھا, بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ایشو آ جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے ویزا ایک سمپل 4-5 پیجز کا ایک فارم ہے, اس فارم کو ہم فل کریں گے اور ہمیں جائیں گے اور ویزا انٹرویو ہمیں دیکھے گا, ہم دیتے ہوئے ویزا آفیسر جو ہے سوری, تو ہم اس کو دیکھیں گے, وہ ہمیں دیکھے گا اور ہمارا کام ہو جائے گا. ایسا نہیں. یہ ایک سب سے پہلے تو میں آپ کے ہی اس چینل کی وساطت سے بہت سے لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یو ایس اے کا ویزا جو ہے وہ صرف 5 فارم نہیں ہے, فارم کے 5 پیجز نہیں ہیں. وہ آپ ان کو یہ مت سمجھیے گا, اس میں آپ جو چیزیں بھر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ کراس چیک ہو رہی ہوتی ہے. ایک تو یہ کامن سی بات ہے, اس میں کراس چیک ہو رہی ہیں. اور جب اس کا مطلب جو چیز آپ اس میں بھر رہے ہیں وہ آپ کو اتنی سمجھنے کی اتنی مناسب چیز ہونی چاہیے کہ جس کو جب ویزا آفیسر اس کو اگر کہیں پہ ایکسپلور کرتا ہے تو دیکھتا ہے تو اس کو سسٹم میں کہیں نہ کہیں پہ وہ چیز نظر آئے. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کی میں واپس اپنے ٹاپک کی طرف ہی آتا ہوں. تو جیسے اس 214B میں لکھ دیا جاتا ہے کہ ویزا آفیسر آپ سے سیٹسفائڈ نہیں. اب سیٹسفائڈ وہ کس وجہ سے نہیں ہے, اس میں یہ کازز ہو سکتی ہیں. ایک تو آپ کی اس میں ٹائز کا ایشو, جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹائز کی ٹائپ کی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی فیملی ٹائز کمزور ہوں گی اور پھر اس کا بزنس شاید وہ اس طرح سے نہ اس کو نظر آیا ہو جیسا وہ دکھانا چاہ رہا ہے اس میں. اور اس کے بعد اس کی جاب, اگر بزنس نہیں کرتا جاب کرتا ہے, جاب میں اس کا کرتی ہے. اور اس کے بعد جو اس کی سب سے زیادہ چیز جو وہ نہیں سیٹسفائڈ ہو پاتا ویزا آفیسر اس سے, وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو لائبلٹی, یعنی کہ شاید اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ واپس نہیں آئے گا, اس کی انٹینشن کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور تیسری چیز جو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ویزا آفیسر کی انٹرویو کے دوران اپنی سیلف اسیسمنٹ میں بھی وہ چیزوں کو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ شاید اس کو سیٹسفائڈ نہیں کر پایا, یعنی وہ جو پوچھ رہا تھا آپ وہ بتا نہیں پائے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ کسی بھی جگہ سے جاتے ہیں, فارم فل کرتے ہیں, ویزا کرتے ہیں, تو ان کو ایک بات پڑھائی جاتی ہے, رٹائی جاتی ہے کہ یار آپ نے بس جو ویزا آفیسر آپ سے پوچھ رہا ہے نا آپ نے اس کا مختصر جواب دینا. لیکن یہ اچھا جواب نہیں ہوتا. یعنی کہ سپوز مثال کے طور پہ آپ گئے ہیں اور جیسے ہی آپ ونڈو پہ کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ ویزا آفیسر, کیونکہ ویزا آفیسر کہ میں اسی بات میں یہی بتاتا چلوں تاکہ ایک سینیریو بھی لوگوں کو جو نئے اپلائی کرنے والے ہیں ان کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ وہاں پہ ایک گلاس لگا ہوا ہے, گلاس کے اس طرف آپ کھڑے ہیں اور اس طرف ویزا آفیسر بیٹھا ہوا ہے. تو ویزا آفیسر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جناب وہ سپوز کہتے ہیں آپ یو ایس اے کیوں جانا چاہتے ہیں. لوگوں کا نارملی جو ان کو سکھایا جاتا ہے یا کسی جگہ سے وہ اپلائی کرتے ہیں تو ان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ جناب آپ نے صرف کہنا جی میں گھومنے جا رہا ہوں. تو میرا خیال ہے فواد بھائی اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ کوئی مناسب جواب نہیں ہے. جی بالکل, آئی تھنک اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کیا جا سکتا ہے. کوئی ڈیسٹینیشن بتائی جا سکتی ہے جہاں آپ واقعی ٹورزم پرپز کے لیے جا رہے ہیں. اب سمپلی یہ کہتا نہیں آپ کہاں جی, ایون کہ میں اگر یہاں پہ ایک ہنستے ہنستے ایک بات کروں, میں گھر والے آپ سے پوچھیں کدھر جا رہے ہو تو آپ کو کہتے ہیں میں باہر چلے ہوں, تو اس میں بھی آپ کو سننی پڑ جاتی ہے, گھر والوں سے سننی پڑ جاتی ہے. تو اب میں یہ چاہوں گا کہ جب بھی آپ جائیں ویزا اپلائی کریں, ایک تو ویزا آفیسر جو آپ سے کوشچن پوچھ رہے اس کوشچن کو جب تک آپ سمجھتے ہیں جہاں تک مجھے بتانا چاہیے اس کو لازمی بتائیں. اس خوف میں یا اس
جسے کہہ رہے ہیں کہ ایک کم اعتماد کے ساتھ اس کو جواب نہ دیں, فل اعتماد کے ساتھ اس کو بتائیں. اس کو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اسی سوال کو ہم لے کے چلتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے آپ یو ایس اے کیوں جانا چاہتے ہیں, آپ اس کو بتائیں جناب میں یو ایس اے اس مقصد کے لیے جانا چاہتا ہوں, وہاں پہ سو یہ چیزیں میں دیکھوں گا. جی بالکل. تب جا کے اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے, اس پہ آپ کو کانفیڈنس, جب آپ تھوڑا سا زیادہ بولتے ہیں تب آپ کا کانفیڈنس نکلتا ہے. اچھا ایک ٹیکنیکلی سائیکولوجیکلی بھی ایک چیز بات بھی آپ سے ڈسکس کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بہت کم بولتے ہیں تو اس میں ہمارا کانفیڈنس نہیں نظر آتا. جب آپ نے کسی کو کانفیڈنس دکھانا ہے تو آپ کو تھوڑا سا زیادہ بولنا پڑتا ہے, چیزوں کو الیبریٹ کرنا پڑتا ہے. سیلف کانفیڈنس بہت ضروری ہے ان معاملات میں. جی. تو اب لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم آتا ہے جب وہ کسی اپنے پیسے بچانے کے لیے, یا بعض دفعہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی بندہ پیسے بچانے کے لیے بھی نہیں کر رہا ہوتا, بہت سے لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں سے اپلائی کریں اور کیسے اپلائی کریں, اور ان کو جو سمجھانے والا ہوتا ہے اس کو شاید ان کی جیب زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جیب کے اوپر دھیان ہوتا ہے اس کا, اس کے حالات کے اوپر نہیں آتا. لیکن اگر ڈیفینیٹلی جیسے ہم اس ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں آکسفورڈ کے لیے, تو اس میں جو بھی کلائنٹ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو ان کی سبھی چیزوں کا دھیان رکھیں گے, اور یہ دیکھیں گے اس کو ایک اسیسمنٹ بھی ہم اس کو دے دیں گے کہ یار اگر اب کیا وہ ویزا اپلائی اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل. یہ وہی والی بات ہے کہ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ ویزا کنسلٹنٹس کی ضرورت کیوں ہے, تو وہ آپ کے جواب سے یہ بھی آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ویزا کنسلٹنٹس کیوں ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اٹس ناٹ ایون اے ریکوائرمنٹ ناؤ. تو آپ اس کے بغیر اگر آپ اپلائی کرتے ہیں, جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے حوالے سے لوگوں کے مائنڈ بنے ہوئے ہیں کہ جی ہم خود کر سکتے ہیں, سو اس میں بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں بتائی ہوتی ہیں اور مس گائڈ بھی کیا ہوتا ہے. تو وہ آپ کی بات نے اس کا بھی احاطہ کر لیا ہے کہ آپ کو ایک کنسلٹنٹ کی ضرورت کیوں ہے جو آپ کو پراپر گائیڈ کر سکے. جی میں فواد بھائی, میں وہی بتا رہا ہوں نا, اب لوگوں کے نارملی جو دیکھا گیا ہے, میں نے مارکیٹ میں لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے جو بیچاروں کے ساتھ پرابلم آتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کنسلٹنٹ اور ایجنٹ سیم ہے. جی بالکل. جیسے ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی, اس اچھی بات کو ہم لے کے یہ چلتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں ایجنٹ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ایجنٹ تو یہ ہوتا ہے جیسے آپ کسی گورنمنٹ آفس میں گئے, کہیں پہ گئے, وہاں پہ کسی بندے نے کہا لاؤ جی ہم آپ کا کام کرواتے ہیں. کنسلٹنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ساتھ ساتھ لوگوں کو پڑھاتے بھی جائیں. جی بالکل. اتنا نہ پڑھائیں کہ وہ پھر ہمیں پڑھانا چاہیے, ہاں لیکن ایک بیسک انفارمیشن ہم جو ہے لوگوں کو ہم دیتے جائیں. جی بالکل. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کنسلٹنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کنسلٹنٹ یہ ہوتا ہے جو آپ کے حالات آپ سے سنتا ہے, آپ سمجھتے ہیں, اس کی بات سمجھنے کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار اس کے لیے یہ بہتر رہے گا. کیونکہ کنسلٹنٹ کو سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں, اگر آپ بھی ماشاء اللہ یہ کام کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں اس ادارے میں, تو یہاں پہ ہمیں ضرورت اپنے سب سے زیادہ ضرورت ایک تو ادارے کی ریپو کا خیال ہوتا ہے, پھر اپنی ریپو کا بھی خیال ہوتا ہے کہ یار لوگوں کو مس گائڈ نہ کریں, یا صرف چند روپوں کی خاطر ہم اس کو بھی کھجل نہ کریں اور خود بھی خوار نہ ہو. تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلے تو لوگوں کو اس بات پہ سمجھا لینا چاہیے کہ بھائی کنسلٹنٹ کیا کر سکتا ہے اور ایجنٹ کیا کرتا ہے. کیونکہ ایجنٹ, میں معذرت کے ساتھ یعنی میں ان لوگوں سے جو اس بات کو سن رہے ہیں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایجنٹ برے ہوتے ہیں, میں ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کر رہا, تو لیکن میں صرف لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ جب بھی آپ اپلائی کرنا چاہیں کسی کنسلٹنٹ سے کوئی نہ کوئی رائے لے لینی چاہیے. کیا خیال ہے آپ؟ جی بالکل. دیکھیں کنسلٹنٹس جو ہیں وہ آپ کو آپ کے جو بھی سینیریوز ہیں اس کے اکارڈنگ ایڈوائز کرتے ہیں, کیونکہ کلائنٹ ٹو کلائنٹ جو ہیں سچویشنز ویری کر رہی ہوتی ہیں. مختلف کلائنٹس ہیں, ان کا مختلف بیک گراؤنڈ ہے, مختلف بزنس ہیں, جاب ہیں. تو جو ایک کنسلٹنٹ ہے وہ اس کو اسیس کر کے ہی بتائے گا کہ آپ کی فائل کیسے ریڈی کی جا سکتی ہے. جہاں تک آپ نے ایجنٹس کی بات کی تھی, تو وہ ایجنٹس کے کام وہ ہوتے ہیں کہ جی آپ نے ایک کام کروانا ہے, وہ کہیں گے جی آپ آئیں ہم آپ کا یہ والا کام جو ہے ایسے ہی کروا دیتے ہیں. وہ اس چیز پہ نہیں جاتے کہ جو کلائنٹ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی سچویشنز کیا ہیں, اس وقت ان کو کس طرح سے اپلائی کروانا ہے, فائل کیسے ریڈی ہوگی, ڈاکومنٹس میں کیا چینجز کیے جا سکتے ہیں جو ان کو بینیفٹس دے سکیں. تو یہ ایک بیسک ڈفرینس ہے جو کنسلٹنٹس اور ایجنٹس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرتا ہے, اور یہ اویئرنیس ہونی چاہیے. تو سر بہت شکریہ آپ کا آج کے وقت کے لیے, اور یہ جو انفارمیشن آپ نے شیئر کی ہے, آئی ہوپ لوگوں کو اس سے کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. تو آپ کے آنے کا بہت شکریہ سر, تھینک یو سو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا. سر ہمیشہ ایکسپیرینس سے سیکھنا چاہیے, اور جتنا ماشاء اللہ آپ کا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں, تو مجھے لگتا ہے وہ سیکھنے کا جو عمل ہے وہ تو ساری زندگی کے لیے جاری رہتا ہے. نہیں میں بلکہ آپ کے اسی پروگرام کی نسبت سے یا اس چینل کے ساتھ سے میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ وہ ایک جب بھی اپلائی کرنا چاہیں تو ایک دفعہ ہمیں یعنی کہ ہمارے پاس آکسفورڈ میں ضرور چکر لگائیں, تاکہ وہ بھلے ہم سے ہمیں اس کی, کیونکہ ہم تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم اس کی کنسلٹینسی کے کوئی اس طرح کی مشاورت کے جو وہ چارجز بھی نہیں لے رہے ہوتے, ہم تو بلکہ وہ اسیسمنٹ بھی فری کر کے دے رہے ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں جی بالکل
جو بھی اپلائی کرنا چاہتا ہے آکسفورڈ کے حوالے سے آپ ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں, اپنی فائل جو ہے وہ آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ وداؤٹ اینی چارجز. اور اس کے لیے یہ سہولت ضرور ہے کہ ہم آپ کو جو بیسٹ پاسبل ایڈوائس ہوگی آپ کے حوالے سے, آپ کی سچویشن کے حوالے سے, وہ آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو سو ویری مچ جی. اللہ حافظ.